الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. عرض باں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے
تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضیٰ۔ اور کیسے کروں بیاں میں رتبہ حسین کا، مدینہ حسین کا ہے تو کعبہ حسین کا۔ اور کیسے کرے بیعت ہوتے بھلا وہ کیسے بیعت یزید کی، ہوتے بھلا وہ کیسے بیعت یزید کی۔ شیر خدا علی ہے بابا حسین کا، کرتا نہیں قضا کبھی سجدے کو بھول کر، کرتا نہیں قضا کبھی سجدے کو بھول کر۔ ہوتا تجھے جو یاد وہ سجدہ حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر آپ حضرات کے سامنے امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام و عظمت کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں نے بیان کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ اور اس سے قبل
حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفے کی طرف روانگی اور ان کے شہزادوں کی شہادت کو بیان کیا جائے گا، مگر تمہیدی طور پر یہ بات ذہن نشین کریں کہ موت اللہ کا وہ قانون اور وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے کوئی بھی ذی روح بچ نہیں سکتا۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو محفوظ قلعے کے اندر ہی کیوں نہ چھپا لے اور بند کر لے، لیکن فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اس محفوظ قلعے کے اندر بھی موت آ کر تمہارا گلا دبائے گی۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، دنیا کے اندر ہمیشہ کسی کی بقا ہوتی، تو وہ تیرے اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مگر میں نے دیکھا آمنہ کے لال کی وفات حسرت آیات پر سیدہ زہرا بطول رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ لوگوں، آج میرے سر پر مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبت دن پر آتی تو دن بھی کالی رات ہو جاتا۔ اگر یہ پہاڑ اور مصیبت پہاڑوں پر مصیبت آتی تو فرمایا کہ وہ پہاڑ بھی ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انہا صبت علی الایام مصائب لو ان صبت علیہ سرنا لیالیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں آمنہ کے لال جیسی عظیم ہستی بھی جب دنیا سے چلی گئی ہے تو اور کون سا مئی کا لال ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہے۔ ہاں البتہ موت میں فرق ہے، جنازے میں فرق ہے۔ بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کر بندہ دل سے دعا کرتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما۔ تلاوت قرآن کریم کرتے وقت کی موت، حالت سجدے کی موت، بیت اللہ کی موت، مسجد نبوی کی موت، میدان کارزار، میدان جہاد کی موت، یہ موتیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کے دل سے دلی دعا نکلتی ہے کہ اللہ پروردگار عالم ایسی عمدہ اور اچھی اور بابرکت موتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ جنازے میں فرق ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نئے مسلمان ہوتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ہر وقت حضور کی مجلس کے اندر رہتے ہیں۔ آمنہ کے لال گھر کی طرف جاتے ہیں، یہ حضور کے پیچھے ہیں۔ حضور باہر کدھر جاتے ہیں، حضور کے پیچھے ہیں۔ آمنہ کے لال گھر کی طرف جاتے ہیں، یہ حضور کے پیچھے چلتے چلتے حضور کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور زبان سے ہر وقت ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ کبھی سبحان اللہ کی تسبیح، کبھی الحمدللہ کی تسبیح، کبھی اللہ اکبر کی تسبیح، ہر وقت ان کی زبان ذکر اللہ سے تر و تازہ رہتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، امیر عمر کہتے ہیں محبوب یہ بندہ تو مجھے ریاکار نظر آتا ہے۔ حضور اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والے ہیں، لیکن یہ جو اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے، اونچی آواز میں رب کے نام کی پکار کرتا ہے، محبوب مجھے لگتا ہے یہ تو ریاکار ہے، یہ دکھلاوے کی نیکی کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے صوفی کہیں، لوگ مجھے اچھا اللہ والا کہیں، لوگ مجھے ذاکر کہیں، لوگ میری تعریف کریں، یہ اس لیے اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی یہ بات سنی، آپ نے فرمایا عمر
یہ ریاکار نہیں ہے، یہ اللہ کا مخصوص بندہ ہے، اللہ کا منتخب شدہ بندوں میں سے ہے۔ عمر یہ کوئی ریاکاری نہیں کرتا، بلکہ یہ اواہین میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ امیر عمر فرماتے ہیں میں اچانک مجھے مدینے سے باہر جانا پڑا، سفر کرنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس آیا، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا۔ اب جو احباب حج عمرہ کر کے آئے ہیں، مسجد نبوی کی دیوار ہے، اس کے ساتھ ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب مسجد نبوی کے اندر آیا، سامنے جنت البقیع کے قبرستان میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ جمع ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کوئی فوتگی ہو گئی، آج کسی کی وفات ہو گئی، آج کوئی مسلمان دنیا سے چلا گیا ہے، اور دیگر مسلمان اس کی تجہیز و تدفین، اس کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع کے قبرستان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلتے چلتے جب میں قبرستان کے اندر گیا، میں دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما، حضور خود قبر میں تشریف پر اترے ہوئے ہیں، اور اس لاش کو، اس میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے سپرد کرتے ہیں۔ امیر عمر فرماتے ہیں میں نے حضور سے نہیں پوچھا، میں نے کان میں آہستہ آہستہ ایک صحابی سے پوچھا میاں یہ کون ہے، یہ دفن ہونے والے کون ہیں جسے حضور خود قبر کے حوالے کر رہے ہیں؟ امیر عمر کہتے ہیں میری آواز صحابی کے جواب دینے سے پہلے حضور کے کانوں میں جا پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا امیر عمر، اے فاروق اعظم، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق تجھے شک تھا کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوے کی نیکی کرتا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے نیک بندے کے ہونے کی وجہ سے آج میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر کے حوالے کروں۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے سنتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں رو رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتے ہیں کاش آج مرنے والا عمر ہوتا، آج یہ لاش امیر عمر کی ہوتی، آج یہ جنازہ میں عمر کا ہوتا اور اللہ کے نبی مجھے قبر کے حوالے کر دیتے۔ خیر میرے محترم دوستو، گزارش کر رہا ہوں، بعض موتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر فرمایا کہ انسان خوش ہوتا ہے کہ کاش میرا جنازہ ہوتا۔ انہی موتوں میں سے ایک موت موت شہادت ہے۔ شہادت ایک عظیم نعمت ہے، شہادت ایک عظمت والی موت ہے۔ شہادت کی موت وہ موت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے گئے۔ آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں والذی بیدہ لوددت فی سبیل اللہ ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اٹھائیں مشکات شریف حدیث کی کتاب، اٹھائیں بخاری شریف حدیث کی کتاب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک یہ چاہتا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میری گردن پہ تلوار لگے، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت والی موت ایک ایسی موت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے اندر آپ نے ان کی شہادت کا مقام سنا، آپ نے ان کی شہادت کا عظیم تحفہ سنا۔ فاروق اعظم بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب بھی بڑا عمدہ ہے، جن کا
لقب ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار جن کا لقب ہے، اللہ کی تلوار شمار ہوتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید آخری وقت ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے، ہم تیمارداری کرنے کے لیے گئے، ہم بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے۔ جب حضرت خالد نے ہمیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتے ہیں رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خالد میاں تو مرد میدان ہے، تو بڑا جوان ہے، بڑا بہادر ہے، مجاہد ہے، لیکن لگتا ہے موت کے خوف سے ڈر رہا ہے، موت کے خوف سے رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اپنا سینہ کھولتے ہیں، دیکھو میرے سینے پر نشان۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پورا سینہ چھلنی ہے، کہیں پر ڈھالے کے نشان، کہیں پر تیر کے نشان، کہیں پر تلوار کے نشان، کہیں پر کسی چیز کے نشان، پورا سینہ چھلنی گئے۔ پھر فرمایا کہ میری پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ، پیٹھ سے کپڑا ہٹایا گیا، کوئی ایک بھی نشان نہیں، نہ تلوار کا نشان، نہ تیر کا نشان، نہ ڈھالے کا نشان، کوئی نشان نہیں۔ رو پڑتے ہیں حضرت خالد میاں میں موت کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں ساری زندگی میں تو سینہ دے کر میدان جہاد کے اندر لڑتا رہا، میدان جنگ کے اندر پھرتا رہا، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، لیکن روتا اس لیے ہوں آج مجھے عام لوگوں کی طرح بستر کے اوپر موت آ رہی ہے، عظمت والی موت سے کیا ہو رہا ہوں، محروم ہو رہا ہوں، شہادت والے تمغے سے محروم ہو رہا ہوں، اس لیے آج روتا ہوں، وگرنہ موت کا مجھے کوئی بھی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ بڑی عظیم موت ہے شہادت والی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب مجاہد کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ابھی وہ زمین پہ گر رہا ہوتا ہے، یغفر للشہید کل الذنب، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے، زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اللہ میاں حجابات ختم کر دیتے ہیں، آگے سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی تجلیات کا دیدار بھی شہید کو کروا دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب شہداء اٹھیں گے قبروں سے، ان کے جسموں سے خون بہہ رہا ہوگا، خون سے لت پت ہوں گے، اور ان کے خون سے جو خوشبو ہوگی وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہوگی۔ میدان قیامت والے، میدان محشر والے پوچھیں گے اللہ میاں یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک جواب دیں گے میاں یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ شہداء اللہ جو انہوں نے دنیا کے اندر میرے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، میں اپنی جان میرے راستے میں قربان کر دی تھی، آج میں اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کے جسموں سے نکلنے والے خون سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو پیدا کر دی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جنتی جنت کے اندر، روزے دار جنت کے اندر، نمازی جنت کے اندر، حج عمرہ کرنے والے جنت میں، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنے والے جنت میں، غیروں کی عزتوں کا خیال کرنے والے جنت میں، ہر عابد عبادت گزار جنت میں، شہید بھی جنت میں۔ اللہ میاں پوچھیں گے شہداء اور لوگوں سے، جنتیوں سے پوچھیں گے کوئی کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میری جنت تمہیں مزہ دے رہی ہے کہ نہیں مزہ دے رہی؟ علماء کرام فرماتے اس وقت سارے جنتی ایک زبان میں کہیں گے اللہ ہم تیری جنت پہ بھی راضی ہیں، تیری نعمتوں پہ بھی راضی ہیں، اللہ تیری جنت پہ بھی راضی، جنت کی عیش و عشرت پہ راضی، جنت کی عریش پہ راضی، ہر طرح کی نعمتوں پہ راضی ہیں۔ اللہ پاک کی نظر پڑے گی، کونے میں بیٹھے ہوئے ایک جماعت ہوگی جو شہداء کی ہوگی، شہداء تم نہیں بولتے، تمہیں میری جنت مزہ نہیں دے رہی؟ شہداء کہیں گے اللہ واقعی تیری جنت میں مزے ہیں، واقعی تو نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن پروردگار عالم جو مزہ ہمیں
دنیا میں جب دشمن کی تلوار ہمارے گلے پہ لگتی تھی، دشمن کا تیر ہمارے جسموں پہ لگتا تھا، مولا کریم خدا کی قسم جو مزہ ہمیں شہادت میں ملا ہے وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر بھیج، پھر تیرے نام پہ قربان ہو جائے، پھر جنت کے اندر۔ تو شہادت بڑا عظیم تحفہ ہے، بڑا عظیم رتبہ ہے۔ اگر شہادت مصیبت ہوتی، اگر شہادت عذاب ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی شہادت نہ مانگتے، صحابہ کرام کبھی شہادت نہ مانگتے۔ میدان احد کے اندر دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میاں میدان جہاد کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے۔ میاں ہم میدان جہاد کے اندر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک کا نام جناب عبداللہ ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا یار میں دعا کرتا ہوں، عبداللہ تم آمین کہو، پھر تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ اب دوسرے شخص نے دعا کی اللہ ہم میدان جہاد میں جا رہے ہیں، ہمیں فتح نصیب فرما، ہمیں شکست نہ دے، کافروں کو مغلوب کر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اس کے دل میں جتنی دعائیں تھیں اس نے دعائیں مانگی، حضرت عبداللہ آمین آمین کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دعائیں دونوں کی قبول ہوتی ہیں، مانگنے والوں کی اور آمین کہنے والوں کی بھی۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دعا مانگنے کی کتنی فضیلت ہے، دعا بیٹھ کر امام کے ساتھ آمین کہنے کی کتنی فضیلت ہے۔ دوسرے صحابی کی دعا ختم، اب حضرت عبداللہ کی باری ہے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، اللہ میاں میدان جنگ کے اندر اور بھی شہید ہوں گے، لیکن میرے اللہ میں آپ سے ایک عجیب شہادت مانگتا ہوں، ایک نرالے انداز کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ میاں میں چاہتا ہوں کہ جب میں شہید ہو جاؤں میرے ہونٹ کاٹ دیے جائیں، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میری آنکھیں نکال دی جائیں، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میرے پاؤں کاٹ دیے جائیں، میرا کلیجہ چبایا جائے، میرے گردوں کے ہار بنائے جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب میں مقام احد آیا، احد کے میدان کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم شہداء کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ کی میت کے لاش کے قریب گئے، ہم نے دیکھا ایک آدمی گئے جس کی ناک کٹی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دے دی، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ میاں اس نے کوئی دعا تو نہیں مانگی، واقعتاً دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب ہم آ رہے تھے میدان جنگ کے اندر، میدان احد کی طرف جا رہے تھے، حضرت عبداللہ نے یہ دعائیں مانگی تھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب آمنہ کے لال کو بتایا گیا حضرت عبداللہ نے واقعی ایسی دعا مانگی تھی، آمنہ کے لال نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے اور کہتے ہیں میرے اللہ فرش پر مصطفیٰ راضی ہو چکا ہے، عرش پر خدا تو بھی راضی ہو جا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو، میرے صحابی نے اللہ سے جیسے مانگتے گئے اللہ پاک نے ویسے عطا فرماتے گئے۔ اسی غزوہ احد کے اندر ایک شہید ہیں حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ بھی فضائل اعمال کے اندر، کبھی فضائل اعمال بھی پڑھ لیا کرو، مٹھڑے مٹھڑے واقعے تو سناتے ہو، کبھی کڑویلے واقعے بھی سنا ہو نا، کبھی ہم حلوے والے واقعے مٹھڑے مٹھڑے آپ وسلم کے اخلاق بتلاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 13 سالہ اخلاق مکی زندگی کے اخلاق سے حضور نے کلمہ پہنچایا ہے، لیکن مدنی زندگی میں جب حضور مدینے میں آئے آیت کریمہ نازل ہو گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ محبوب مکے میں لوگ آپ پر جیسے ظلم کرتے تھے حکم تھا معافی 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 معافی، لیکن اب ظلم کرنے تو ظلم کا مقابلہ آپ نے ڈٹ کر کرنا ہے۔ اب تلوار آ گئی ہے، اب جہاد آ گیا ہے، اللہ کے نبی نے جہاد بھی کی۔
حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ، یہ پاؤں سے معذور صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور دل میرا بھی چاہتا ہے میں بھی میدان جہاد کے اندر جاؤں۔ کیا ان صحابہ کرام کی شان ہے! آج ہم ہٹے کٹے نوجوان ہو کر ڈرتے ہیں اس چیز سے۔ ہمارے ممبر کا خطیب ایسے واقعات بیان کرنے سے اس کی زبان لڑکتی ہے، لرزتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھو، وہاں پر تو صحت مند تو درکنار، نابینے بھی جہاد کے اندر ہے، وہاں پر تو معذور بھی جہاد کے اندر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی قیامت والے دن انہی معذور قدموں کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ آپ نے اسے سمجھایا، میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نابینے پر بھی جہاد نہیں ہے، لنگڑے لولے پر بھی جہاد نہیں ہے، بیمار پر بھی جہاد نہیں ہے۔ میرا بیٹا، تم پاؤں سے معذور ہو، اللہ پاک نے تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں کیا۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں، جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے یہ عرض کی اور گزارش کی، میرے بیٹے، میرے بھائی، تم معذور ہو، معذور کے لیے جہاد فرض نہیں۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتے ہیں محبوب، دل میرا بھی چاہتا ہے میں انہی معذور قدموں کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ علماء کرام لکھتے ہیں، جب حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال نے اس کی حالت دیکھی، اس کی کیفیت دیکھی، جذبہ جہاد دیکھا، فرمایا بیٹے جاؤ، تمہیں بھی اجازت ہے۔ لڑتے لڑتے اللہ کا بندہ شہید ہو گیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں دیکھو، قیامت والے دن آپ اور میں صحیح سالم قدموں کے ساتھ جنت کے اندر آئیں گے، لیکن جب حضرت عمر ابن جموح آئیں گے، معذور قدموں کے ساتھ جنت میں چل پھر رہے ہوں گے۔ آج تو اور میں جب مدینے میں جاتے ہیں نا، مقام احد میں جاتے ہیں، وہ جو دیوار لگی ہوئی ہے سید الشہداء امیر حمزہ کی، جہاں پر قبر ہے، اسی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے پاؤں کے ساتھ اسی معذور صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اب بھی موجود۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کس کس انداز میں انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، کس کس شہید کی بات کی جائے۔ مکے کے شہداء کو دیکھیں، مدینے کے شہداء کو دیکھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے پکڑا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے، مار مار کے تھک جاتا ہے اور کہتا ہے سمیہ اپنے جسم کو دیکھ، ناتواں جسم ہے تیرا، کمزور جسم ہے تیرا، ضعیف ہو، مر جاؤ گی، کھپ جاؤ گی۔ لیکن حضرت سمیہ کیا فرماتی ہیں، او ابو جہل بدبخت، آج میرے معذور جسم کو نہ دیکھ، ضعیف جسم کو نہ دیکھ، ناتوان اور کمزور جسم کو نہ دیکھ، آج جفا اور وفا کا مقابلہ ہے، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ او بدبخت، آج دیکھ کہ وفا بڑھتی ہے کہ جفا بڑھتی ہے۔ ابو جہل نے حملے کیے، بالآخر 2 اونٹوں کے ساتھ باندھتا ہے، مخالف سمت بھگاتا ہے، جان کے سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن زبان پر پھر بھی جملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتی ہیں۔ چلتے چلتے کس کس شہید کی بات کی جائے، مکہ مکرمہ کے شہید، مدینہ طیبہ کے شہید، آمنہ کے لال کے مصلی کا شہید حضرت عمر، تلاوت قرآن کرتے ہوئے جناب عثمان شہید، یا حضرت حیدر کرار شہید۔ چلتے چلتے مقام آ جاتا ہے مقام کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر پورا گھنٹہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بیان کیا. آپ نے نہیں سنا تو پھر بھی سن لیں. کون؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، جن کا نام تیرے اور میرے محبوب خود رکھتے ہیں، جن کو گھٹی محبوب دو عالم خود دیتے ہیں، جن کے کان کے اندر آذان خود حضور دیتے ہیں، جن کے دوسرے بائیں کان کے اندر تکبیر خود محبوب دو عالم کہتے ہیں، جن کا عقیقہ خود امام الانبیاء فرماتے ہیں. چلتے چلتے جب تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر حضور خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نوابوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے شہزادوں کو اٹھاتے ہیں. حضرت حسین پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں. امام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو تو لمبا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت حسین کو نہیں ہٹاتے. کون؟ حسین ابن علی. کبھی کبھی پیار کے اندر آمنہ کے لال اپنی زبان چسواتے بھی ہیں، کبھی کبھی پیار کے اندر حضرت امام حسین کی زبان چوستے بھی ہیں. یا تو یہ مقام ہے، یا زہرا کی گود ہے، یا امام علی مقام کو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے ملے، یا حضرت علی کے پیار کے محور ہیں، یا 10 محرم الحرام کو وہ مقام بھی آیا، وہ دن بھی آیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا خاندان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے پیاس کے اندر حضرت امام حسین خاک و خون کے اندر آلودہ نظر آتے ہیں. یہ پس منظر ہے مقام کربلا کا. اور مقام کربلا واقعہ حسین الحمدللہ پوری ذمہ دار سے کہتا ہوں، آپ پورا سال مجھے کہیں نا کہ یہ واقعہ حسین آپ بیان کریں، خدا کی قسم اس کے اوپر میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے کہ پورا سال تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ واقعہ پھر بھی ہمارے سے نہیں ملتی، ہم سے ختم نہیں ہوں گے خدا کی قسم. اور ایسی ایسی کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ بھی سن کر جو ہے نا، آج تاریخ کے چند حوالے سن کر، آج مذہب مسلک کے غیر کی چند باتیں سن کر سبیلیں پیتے ہو. تو وہ تو 10 محرم الحرام کو پیاسے جو ہے نا تڑپ رہے ہیں، یہاں پر سبیلیں چل رہی ہیں. یہ حرام ہے. آج ہم تاریخ کے چند ورقوں کا مطالعہ کر کے جو علم سے بالکل کوڑا ہوگا، سکول کی ڈگریاں ہوں گی، بڑا فلاسفر بنے گا. ہاں جی ذرا یہ تو بتلاؤ کہ امام حسین کی امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی تھی. ہاں جی یہ تو بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نے شہید کیا وہ کون لوگ تھے. ہاں جی یہ تو بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے ساتھ نہ دیا وہ کون. یہ تاریخ صحابہ کو آپس میں لڑاتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم قرآن کریم کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں رحم دل تھے، صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے تھے، صحابہ کا آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی، آپس میں مودت تھی. تاریخ لڑاتی نظر آئے گی. جب تاریخ قرآن کے مخالف آئے گی پھینک دینا، جب تاریخ حضور کے فرمان کے مخالف آئے گی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تاریخ نہیں ہے. ایسی تاریخ کو ردی کے ٹوکری کے اندر جا کر پھینک. جو صحابہ کو آپس میں لڑائے یہ تاریخ سچی تاریخ نہیں. اور تم اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، پھر تم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے. اچھا میاں سبیل پی لی تو کیا ہو گیا؟ اچھا میاں نیاز حسین کھا لی تو کیا ہو گیا؟ رب کعبہ کی قسم غیر اللہ کے نام کی چاہے جا کے وہ ولی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے نام کا تم نے بکرا ذبح کیا وہ بھی حرام ہے، تم نے مرغی ذبح کی وہ بھی حرام ہے، تم نے اونٹ گائے بھیڑ بکری ذبح کی وہ بھی حرام ہے، تم نے غیر اللہ کے نام کی سبیل چلائی وہ بھی حرام ہے، تم نے 8 9 10 کو حلوہ پکا کر ذہن کے اندر نظر حسین نیاز حسین کا ذہن ہو، خدا کی قسم یہ پکانے والا بھی حرام ہے، یہ کھلانے والا بھی. لیکن آج تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. اور کبھی تم ہمارے ساتھ بیٹھو تو تمہیں بتائیں مقام کربلا کے شہداء کی کیا کہانی. امام حسین کا موقف کیا تھا؟ آخری بات کرتا ہوں. اٹھائیں سیر الصحابہ ابن جزری کی اسد الغابہ
اٹھائیں سیرت حلبیہ، یہ ساری کتابیں آپ کو کہیں گی امام حسین سن 60 ہجری امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے، یزید تخت پر آتا ہے۔ یزید نے سب سے پہلے یہی کام کیا، اس کو پہلے پتہ تھا کہ کچھ لوگ میرے خلاف بھی ہیں، جو غلط ہو نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری مخالفت کچھ لوگ کریں گے نا۔ تو اس وقت یزید نے کہا، پیغام بھیجا کہ جناب حسین سے بھی کہو کہ میری بیعت کرے، جناب عبداللہ بن زبیر سے بھی کہہ دو، فلاں فلاں جو جلیل القدر صاحب ہیں ان کو ذرا میرے پاس لے آؤ تاکہ یہ بھی میرے ہاتھ میں بیعت کریں، یہ بھی میرے ماتحت کام کریں۔ لیکن امام حسین جسے غلط سمجھتے تھے، غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھا۔ امام حسین نے فرمایا بھائی علم کے لحاظ سے بھی میں زیادہ ہوں یزید سے، حسب و نسب کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں یزید سے، ہر اعتبار سے میرا مرتبہ یزید سے زیادہ ہے، لہٰذا یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں۔ اب اس نے مدینہ میں مطالبہ کیا، اب صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ بھئی ایک طرف منتشر ہو جائیں، مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں۔ امام عالی مقام حضرت حسین مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب کوفہ کا جو بھی حاجی آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے ان دیہاتے کھاتے، کئی دیہاتے ہیک کھاتے، کوئی ڈو خط چاہیے ودے، کوئی ڈا خط چاہیے ودے۔ کیا ہیں بھئی امام صاحب اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے والے آپ کے منتظر ہیں، کوفے والے آپ سے محبت بھی رکھتے ہیں، کوفے والے آپ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، آپ تو ویسے بھی نواسہ رسول ہو، آپ کو پتہ ہے کہ گلشن اسلام اب جو ہے نا اجڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے حسین آپ جو ہے نا مہربانی کریں کوفے میں تشریف لے آئیں تاکہ وہ دین اسلام جو اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کی آبیاری بھی کریں۔ اب حضرت حسین ارادہ کر لیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابن عباس وغیرہ انہوں نے فرمایا کہ حسین ایسے نہ جائیں، پہلے انہوں نے آپ کے بابا کو شہید کیا ہے، پھر انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا ہے، ایسے نہ جائیں۔ حضرت حسین نے فرمایا، اکبر شاہ نجیب آبادی کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام 2 جلدوں میں، اس کے اندر لکھا ہے 18,000 خط آئے کوفیوں کے۔ سر شہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ 40,000 خط کوفیوں کے حضرت حسین کے پاس۔ ہر ایک آنے والا یہی جواب دیتا ہے، یہی خط پیش کرتا ہے، اے حسین لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پیر بنانے کے لیے تیار۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میاں مجھے جانا چاہیے، لیکن صحابہ کرام نے بڑے بڑے انہیں سمجھایا کہ حضرت حسین آپ نہ جائیں، کسی قاصد کو بھیجیں جو جا کر پہلے کوفہ کے حالات کی اطلاع دے، کوفہ کے حالات کی خبر دے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ مشورہ ہوا، حضرت امام عالی مقام حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا، آپ کے بھائی کے آپ کا چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل ہیں۔ چلتے چلتے جب کوفہ میں پہنچے، علماء کرام لکھتے ہیں 40,000 بندوں نے استقبال کیا، 40,000 آدمیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اے مسلم ہم جیسے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں واقعی ہم حسین کے بھی ایسے محب ہیں، حسین کے ساتھ بھی یہی محبت کرتے ہیں، جلدی کریں امام حسین کو کوفہ میں بلائیں۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل نے فوراً خط لکھ دیا، اے حسین واقعی کوفہ والے سچے ہیں، کوفہ والے واقعی محب ہیں، آپ کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ ادھر خط چلا گیا، لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور تھے، اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ چلتے چلتے یزید تک خبر پہنچی امام حسین کا قاصد ایک کوفہ میں پہنچ چکا ہے، مسلم کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ یزید نے کیا کیا، پہلے اس وقت کوفے کا جو گورنر نعمان ابن بشیر تھا اچھا بندہ تھا، یزید نے جلدی اس کو ہٹا دیا۔ والی بصرہ میں جو کوفہ گورنر تھا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس نے ابن زیاد کو وہاں سے ہٹا کر فوراً ہی کوفے کی روانگی دے دی، جاؤ کوفے کے اندر مسلم کو قتل کر دو، مسلم کو قید کر دو، مسلم کو کہہ دو خبردار امام حسین کی یہاں پر کوئی
بات نہیں کرنی، امام حسین کے مذہب کی کوئی بات نہیں کرنی، امام حسین کے ماننے کی کوئی بات نہیں کرنی۔ چلتے چلتے وہ وقت اور وہ لمحہ بھی آیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں میں نے جب یہ اعلان کیا پہلے تو 40,000، جب ابن زیاد نے میری مخالفت کی اس نے کوفہ کی گلی کوچوں کے اندر اعلان کرانا شروع کر دیا، خبردار جو مسلم کی بیعت کرے گا اس کے خلاف اس کی مخالفت کریں گے، جو مسلم کو پکڑ کر ہمارے پاس لائے گا اس کو گھوڑا اور جوڑا انعام دیا جائے گا۔ چلتے چلتے امام مسلم فرماتے گئے، سیر الصحابہ والے بزرگ لکھتے ہیں جب ظہر کی نماز پڑھی، 10/8 ذی الحجہ کا دن تھا، جب ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے پیچھے 500 بندہ موجود تھا، جب عصر کی نماز پڑھی 40 بندہ آ بچا، جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں جب میں نے سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے ایک بھی اہل کوفہ نظر نہیں آیا، مجھے ایک بھی کوفہ والا نظر نہیں آیا۔ پتہ چلا کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہیں، کوفی دھوکے باز ہوتے ہیں، کوفی غدار ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں ایک بوڑھا صحابی جن کا نام حضرت ہانی بن عروہ ہے، میں نے اس کے گھر کے اندر پناہ لی۔ ہانی تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہانی تو حضور کا صحابی ہے، ہانی میں محمد کریم کی اولاد ہوں، آج مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے، آج مجھے پانی پلا دے، کل قیامت والے دن نانا کریم سے حوض کوثر کی سفارش بھی کروں گا، کل تجھے جنت الفردوس کا داخلہ بھی عطا کرواؤں گا۔ حضرت ہانی کو جب انہوں نے حضرت ہانی نے مسلم کو اپنے پاس رکھا یا ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم ہانی بن عروہ صحابی کے گھر میں ہے، ابن زیاد نے علماء لکھتے 70 فوجی بھیجے، بما اسلحے کے بھیجے، بما ہتھیار کے بھیجے، جو ہانی بن عروہ کو میرے پاس پکڑ کر لے آؤ۔ اس وقت حضرت ہانی کی عمر 90 سال سے بھی اوپر ہے، بوڑھے صحابی ہیں، کمزور صحابی ہیں، لیکن جب قافلہ آیا ابن زیاد کی فوج آئی، پتہ چلا مسلم تمہارے پاس ہے، ہانی بن عروہ کہتے ہیں میرے پاس ہے، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت ہانی کو پکڑ لیتے ہیں، ابن زیاد کے پاس لے گئے، ابن زیاد کہتے ہیں ہانی خبردار یا مسلم ہمارے حوالے کر دو یا اپنی جان کی خیر مناؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی بن عروہ 90 سال کا بوڑھا صحابی کہتا ہے او بدبخت، یہ اخلاق کے خلاف ہے، مہمان رسول، پھر یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ تو محمد کی اولاد ہے، میں تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا جلدی کرو، ہانی بن عروہ کو 1000 کوڑے لگا دو۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت ہانی کو کوڑا لگتا گئے، زبان سے جاری ہوتا ہے اللہ اکبر، دوسرا کوڑا لگتا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوڑا لگتا ہے سبحان اللہ، ادھر سے مار بڑھتی ہے، زبان سے رب کے نام کی پکار بڑھتی ہے۔ چلتے چلتے جب 500 کوڑے حضرت ہانی اس کمزور صحابی کو لگتے ہیں، اس ضعیف صحابی کو لگتے ہیں، 500 کوڑے کھانے کے بعد حضرت ہانی شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلم کو پتہ چلتا ہے میری وجہ سے میرے میزبان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم پھر باہر آتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں او کوفیو، تم نے میرے ساتھ اتباع کی تھی، بیعت کی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا اور مل کر ان کی لڑائی کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ کوئی کوفی آگے نہ بڑھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل ساری رات چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، اچانک ایک عورت ملتی ہے، سیر الصحابہ والے بزرگ لکھتے ہیں جس کا نام طوا ہے، طوا نامی عورت جب حضرت مسلم کے چہرے کو دیکھتی ہے کہتی ہے بیٹا شکل سے اچھے انسان نظر آتے ہو، شریف انسان نظر آتے ہو، بیٹا حیا والی اولاد اس ٹائم باہر نہیں جاتی، بیٹا شریف اولاد اس ٹائم گلی کوچے کے اندر زندگی نہیں گزارتی، حیا والی اولاد اپنے گھر کے اندر رہتی ہے۔ مسلم ابن عقیل جب اس عورت کی یہ باتیں سنتے ہیں رو کر کہتے امی جان گھر تو وہ جائے جس کا گھر ہو، جس کا در ہو، امی جان میں کوفے میں آیا ہوں، تمہارے حسین ابن علی کا قاصد ہوں، امی جان کوفے والوں نے میرے ساتھ غداری کی، میرے ساتھ دھوکہ بازی کی، امی جان اگر آج کی رات مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں، کل حضور کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا۔ وہ عورت گھر کے لے کر گئی، گھر جب سلاتی ہے، کھانا دیتی ہے،
ہے اسی طوا نامی عورت کا بیٹا ہے جس کا نام بلال لکھا ہے. اس کو پتہ چلا کہ مسلم ہمارے گھر کے اندر ہے. بدبخت نے فوراً ابن زیاد کو خبر دے دی مسلم ہمارے گھر کے اندر ہے. ابن زیاد نے فوج بھیجی. حضرت مسلم قید ہو گئے, گرفتار ہو گئے. جب ابن زیاد کے سامنے آئے آپ نے فرمایا ابن زیاد مجھے پتہ ہے تو نے مجھے قتل کرنا ہے, مجھے پتہ ہے تو نے مجھے شہید کرنا ہے, مجھے پتہ ہے تو نے مجھے ختم کرنا ہے, لیکن ابن زیاد میری 3 وصیتیں اسد الغابہ والے بزرگ لکھتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا میری 3 وصیتیں سن لے. اب سنیں حقوق العباد کتنا اہم ہے, آپ اور میں کتنا حق دینے والے ہیں. آج ہم نے لوگوں کے کتنا پیسے کھائے ہوئے ہیں, کتنا زمین کھائی ہوئی ہے, کتنا ان کے ساتھ ہم نے دھوکے بازی کی ہے. لیکن حضرت مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں اے ابن زیاد میں کوفے میں آیا, 7 درہم میرے اوپر قرضہ ہے, جب میں قتل ہو جاؤں میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا. نمبر 2 اے ابن زیاد جب میں شہید کر دیا جاؤں مجھے بغیر کفن کے دفن نہ کرنا, مجھے کفن کے ساتھ دفن کرنا. نمبر 3 اے ابن زیاد جب میں شہید ہو جاؤں تو یہ واقعہ ایک خط لکھ کر امام حسین ابن علی کی طرف روانہ کر دینا اور کہہ دینا کہ کوفے والے دھوکے باز ہیں, کوفے والے غدار ہیں, کوفے والے وفادار نہیں. علماء کرام لکھتے ہیں الغرض حضرت مسلم ابن عقیل بھی شہید ہو گئے, ساتھ 2 بیٹے آئے ہوئے تھے, ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا. جس دن حضرت مسلم شہید ہوتے ہیں اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضرت مسلم 8 ذی الحجہ کو کوفہ کے مقام پہ شہید ہوئے. 8 ذی الحجہ کو جب حضرت حسین تک خبر پہنچتی ہے, امام عالی مقام تک یہ بات پہنچتی ہے کہ تمہارا قاصد, تمہارے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا, آپ کے 2 بیٹوں کو بھی شہید کر دیا. اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلتے ہیں, کوفے تک پہنچتے ہیں. اب کوفے میں کیا حالات ہے, راستے میں کیا حالات ہے. کوفے کی یکم سے محرم کی یکم سے لے کر 10 محرم الحرام تک امام حسین کے ساتھ کیا کچھ واقعات پیش آئے. 10 محرم الحرام کو 72 نفوس قدسیہ کس انداز میں شہید ہوئے. اگر زندگی باقی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کرب و بلا کو بیان کیا جائے گا. دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت امام عالی مقام حضرت حسین کی سیرت صورت پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.